سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبائی امراض، چند اختتامی نصیحتیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے فضل کی امید کرتے ہوئے، اس کی عطاؤں کی خواہش رکھتے ہوئے اور اس پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات اس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، کیونکہ تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کے نظم و ضبط کے تابع ہیں۔ نمبر 2، صبر اور اجر کی امید رکھتے ہوئے آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے جو صبر کرتا ہے اور اجر کی امید رکھتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ القرآن سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ ترجمہ: صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ کان عذابا یبعث اللہ تعالی علی من یشاء فجعلہ اللہ تعالی رحمة للمؤمنین فلیس من عبد یقع فی طاعون فیمکث فی بلد صابرا محتسما يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد۔ بحوالہ بخاری۔ ترجمہ: یہ ایک عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا نازل کر دیتا، البتہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا، لہٰذا جو شخص بھی طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا اور صبر کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے وہ اپنے علاقے میں ہی اس یقین کے ساتھ مقیم رہا کہ اسے صرف وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھی ہے، تو اسے شہید کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایسے نیک اعمال اور بہترین اقوال کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ محبت کرتا اور راضی ہوتا ہے۔ یقیناً وہ سچ فرماتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ہر قسم کی تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔